ہیلو ساتھیو، میں مراج ربانی آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ اگر آپ بھی PSC TRE 4 یا بہار اسٹیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ آج کے ویڈیو میں اردو ادب کے معروضی سوالات لایا ہوں، جس میں اردو ادب کے بہت ہی بہترین اور چنندہ سوالات ہیں۔ آپ اگر اردو کے کسی بھی ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو اور یہ سوالات آپ کے ایگزام کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ جو آج کا پہلا سوال آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ ترکی زبان سے افسانوں کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ کیا وہ مجنوں گورکھپوری نے کیا تھا، یا قاضی عبدالغفار نے کیا تھا، یا سجاد حیدر یلدرم نے کیا تھا، یا علامہ احمد نے کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی۔ جی ہاں ساتھیو، ترکی زبان سے جو افسانوں کا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ دکنی ادب کے پہلے دور کی نشاندہی کیجیے، یعنی دکنی ادب کے جو پہلے دور تھے وہ کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ نظام شاہی دور، بہمنی دور، یا عادل شاہی دور، یا قطب شاہی دور؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ بہمنی دور۔ دکنی ادب کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بہمنی دور سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دستمبو کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ کیا وہ عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یا پھر ترکی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یا اردو زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یا فارسی میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی دستمبو جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چہرہ کس صنف سخن کا جزو ہے؟ کیا وہ مثنوی کا ہے، یا مرثیہ کا ہے، یا قصیدہ کا ہے، یا پھر شہر آصوب کا ہے؟ تو آپ کو بالکل یہ بات پتہ ہوگی کہ چہرہ جو ہے وہ مرثیہ کا جز ہے۔ مرثیہ کے جو ہے مختلف اجزاء ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ چہرہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اودھ اخبار میں کس ناول کی اشاعت قسط وار ہوئی تھی؟ کیا وہ میرات العروس کی ہوئی تھی، یا امراء جان ادا کی ہوئی تھی، یا فسان آزاد کی ہوئی تھی، یا شریف سادہ کی ہوئی تھی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی فسان آزاد کی ہوئی تھی۔ جی ہاں ساتھیو، اودھ اخبار میں جو ہے فسان آزاد کی اشاعت قسط وار ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں فسان آزاد جو ہے وہ رتن ناتھ سرسار کی لکھی ہوئی ناول ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے غزل کے کس پہلو پر خاص تنقید کی تھی؟ کیا وہ تغزل ہے، یا عدم تسلسل ہے، یا زبان و بیان ہے، یا اخلاق آموزی ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ حالی نے غزل کے کس پہلو پر تنقید کی تھی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی زبان و بیان پہ جو ہے حالی خاص تنقید کیے تھے۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ مثنوی دریائے عشق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا وہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا مرزا شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا امانت لکھنوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا واجد علی شاہ کی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی دریائے عشق جو ہے وہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آل احمد سرور کے سوانح عمری کا نام کیا ہے؟ کیا وہ خواب باقی ہیں، یا اس آباد خرابے میں، یا پھر آگ ہی کے ویرانے میں، یا بستیاں؟ تو آل احمد سرور کا جو سوانح عمری ہے وہ ہے خواب باقی ہیں، یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا کردار ڈرامہ سے ماخوذ ہے؟ کیا وہ حوری ہے، یا جان عالم ہے، یا دل آرام ہے، یا دنیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا، کیا وہ حوری ہوگا، یا جان عالم، یا دل آرام، یا دنیا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن سی ہوگا، یعنی دل آرام۔ دل آرام ایک ایسا کردار ہے جو ڈرامہ سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کیا ہے؟ کیا وہ فسانہ عجائب ہے، یا پھول بن ہے، یا نوسر ہار ہے، یا سبرس ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی سبرس جو ہے اردو کی پہلی تمثیلی داستان ہے۔ اگلا سوال ہے کہ خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ کیا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف ہے، یا سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، یا پھر شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، یا پھر نیاز فتح پوری کی تصنیف ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ خطبات احمدیہ جو ہے سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ کیا زیب غوری کا مجموعہ کلام ہے، یا ناصر کاظمی کا ہے، یا اختر الایمان کا ہے، یا ظفر اقبال کا ہے؟ تو بنت لمحات جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اختر الایمان کا جو ہے مجموعہ کلام ہے، یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی اختر الایمان۔ اگلا سوال ہے
کہ نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ ہیں؟ کیا وہ نفسیاتی کے نمائندہ ہیں یا جمالیاتی کے ہیں یا مارکسی یا تاریخی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ نیاز فتح پوری جو ہیں وہ جمالیاتی دبستان تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا؟ کیا وہ کھول دو پر چلا تھا یا اوپر نیچے درمیاں یا ٹھنڈا گوشت یا ٹوبا ٹیک سنگھ؟ تو ان میں سے جو ہے اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی ٹھنڈا گوشت۔ منٹو کے جو ہے مختلف افسانے پر جو ہے فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا، ان میں سے ایک ٹھنڈا گوشت بھی ہے، یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی۔ اگلا سوال ہے، یورپ سے اقبال کی واپسی کا سن کیا ہے؟ کیا اقبال جو ہے 1905 میں یورپ سے واپس آئے تھے یا پھر 1906 میں یا 1907 میں یا 1908 میں؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ 1908 میں علامہ اقبال جو ہے یورپ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ ریچھ کا بچہ کس کی نظم ہے؟ کیا وہ سودا کا نظم ہے یا پھر انشا کا ہے یا آبرو کا ہے یا نظیر کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی ریچھ کا بچہ جو ہے وہ نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نصر اللہ بیگ غالب کے کون تھے؟ کیا وہ بھائی تھے یا ماموں تھے یا چچا تھے یا والد تھے؟ تو نصر اللہ بیگ جو ہے وہ غالب کے چچا تھے، یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی نصر اللہ بیگ غالب کے چچا تھے۔ اگلا سوال ہے آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ کیا وہ شہریار کا ہے یا باقر مہدی کا ہے یا ناصر کاظمی کا ہے یا خلیل الرحمن اعظمی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی یہ مصرع جو ہے وہ ناصر کاظمی کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صبا ویراں کس شاعر کا نظم ہے؟ کیا میرا جی کا ہے یا پھر نون میم راشد کا ہے یا مخدوم محی الدین کا ہے یا اختر الایمان کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ صبا ویراں جو نظم ہے وہ نون میم راشد کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال نام کی مثنوی جو ہے کس کی تصنیف ہے؟ کیا وہ نصرتی کی ہے یا ہاشمی کی ہے یا غواسی کی ہے یا وجہی کی ہے؟ تو سیف الملوک و بدیع الجمال جو مثنوی ہے وہ ہے غواسی کی، یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے غواسی نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کس شاعر کا لکھنؤ اسکول سے تعلق نہیں ہے؟ کیا وہ دیا شنکر نسیم ہیں یا نواب مرزا شوق ہیں یا جرأت ہیں یا شاکر ناجی ہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے نام ہیں جو لکھنؤ اسکول سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی شاکر ناجی جو ہیں وہ لکھنؤ اسکول سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیا شنکر نسیم ہیں، نواب مرزا شوق ہیں، جرأت ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ لکھنؤ اسکول سے ہے۔ اگلا سوال ہے، جذب دوری نام کی نظم کس شاعر کی ہے؟ کیا وہ محمد حسین آزاد کی ہے یا اکبر الہ آبادی کی ہے یا نذیر اکبر آبادی کی ہے یا اسماعیل میرٹھی کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی محمد حسین آزاد کی نظم ہے جذب دوری۔ اگلا سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ اس کا جو صحیح جوڑ ہوگا وہ کون سا ہے۔ کیا وہ زمانہ کانپور سے نکلتا تھا یا دلگداز آگرہ سے نکلتا تھا یا مخزن جو ہے وہ رامپور سے نکلتا تھا یا پھر ابلاغ بھوپال سے نکلتا تھا؟ تو اس کا صحیح جو جوڑ ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی زمانہ جو ہے وہ کانپور سے نکلتا تھا، یہی درست ہے، باقی درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ بتانا ہے کہ صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ تو اس سوال کا جو ہے صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ میرات العروس پہلا ناول ہے، اس کے بعد فسان آزاد ناول ہے، اس کے بعد امراء جان ادا ہے، اس کے بعد گودان ہے۔ یعنی آپ کو بتانا تھا کہ زمانی اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے پہلے کون ناول لکھی گئی ہے، اس کے بعد کون لکھی گئی ہے، اس کے بعد کون لکھی گئی ہے، اس کے بعد کون لکھی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر بات کریں تو آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ میرات العروس جو ہے پہلا ناول ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی تھی، یعنی اردو ناول میں سب سے
پہلا ناول ہونے کا اس کو مقام حاصل ہے، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی ناول ہے۔ اس کے بعد جو ہے فسانِ آزاد ہے، جو رتن ناتھ شرسار کی لکھی ہوئی ناول ہے، جو میرات العروس کے بعد لکھی گئی۔ اس کے بعد امراؤ جان آدھا ہے، اور اس کے بعد پھر گودان ہے۔ اگلا سوال ہے صحیح، وہ بھی جو ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ اس کا صحیح جوڑ ہے وہ یہ کہ قرۃ العین حیدر کا جو ہے وہ دل ربا ہے، چاندنی بیگم ہے، آخری شب کے ہم سفر ہیں، یہی صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ بھی یہ کہ درست جوڑ کیا ہوگا، آپ کو درست جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن سی ہے، یعنی صبا ویراں نون میم راشد کی ہے، وداع انصاف آزاد کی ہے۔ اگلا سوال ہے وہ بھی ملانے کے تعلق سے ہے کہ صحیح کیا ہوگی، اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ کہ آپشن بی اس کا صحیح ہوگا، یعنی مسمن میں 8 مصرے ہوتے ہیں، یہی صحیح ہے، باقی جو جملے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے پہلے کون ہے اس کے بعد کون ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن ڈی، یعنی پہلے آبرو ہیں، پھر میر ہیں، پھر نصیر ہیں، پھر ذوق ہیں، یعنی ان کی جو پیدائش ہے، یہ جو شعراء ہیں وہ زمانی اعتبار سے سب پہلے کون ہیں، پھر بعد میں کون ہیں، پھر بعد میں کون ہے، اس طرح سے بتانا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہیں وہ آبرو ہیں، اس کے بعد میر تقمیر ہیں، اس کے بعد نصیر اکبر آبادی ہیں، اس کے بعد ذوق ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال ہے یہ بھی جو ہے وہ ملانا ہے کہ صحیح کیا ہے، کیا صحیح جو ہے آپشن اے ہے یا آپشن بی ہے یا آپشن سی ہے یا آپشن ڈی ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ کہ آپشن بی، اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ جہاں فصاحت ہو وہاں بلاغت ضروری ہے، یہ جملہ درست ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جملے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آؤ نہ ہم بھی، یہ ایک مصرع کا جو ہے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس مصرعے کو جو ہے صحیح ترتیب سے پورا کرنا ہے، تو وہ کیا ہوگا۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے میں ڈائریکٹ جو ہے آپشن پہ آتا ہوں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اگلا سوال ہے کہ مصحفی کی مثنوی کا نام کیا ہے، کیا دریائے عشق ہے یا بحر المحبت ہے یا زہر عشق ہے یا سوز عشق ہے۔ تو مصحفی کی جو مثنوی کا نام ہے وہ ہے بحر المحبت، یعنی اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اگلا سوال ہے کہ آدمی اور انسان کے مصنف کا نام کیا ہے، کیا حسن عسکری ہے یا پھر سلیم الرحمن ہے یا جمیل جالبی ہے یا پھر وزیر آگا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی آدمی اور انسان کے مصنف حسن عسکری ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اکتشافی تنقیدیں کس سے منسوب ہیں، کیا وہ وزیر آگا سے منسوب ہیں یا قمر جمیل سے ہیں یا حامدی کاشمیری سے ہیں یا مغنی تبسم سے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ کہ آپشن سی ہے، یعنی کہ اکتشافی تنقیدیں حامدی کاشمیری سے منسوب ہیں۔ اگلا سوال ہے کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے، کیا تحقیق ہے یا تشریح ہے یا تنقید ہے یا قواعد ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی کاشف الحقائق کا موضوع جو ہے وہ تنقید ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ نامہ اسلام کا مصنف کا نام کیا ہے، کیا شاہ نامہ اسلام کے مصنف ناسخ ہیں یا حیدر بخش حیدری ہیں یا حفیظ جالندھری ہیں یا بہادر شاہ ظفر ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی شاہ نامہ اسلام کے مصنف جو ہیں وہ حفیظ جالندھری ہیں۔ تو آج کا یہ ویڈیو تھا، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور بہت زیادہ آپ کی ایگزام کی تیاری کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اردو قواعد کی تمام کلاسیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور چاہے وہ علم عروض سے ہوں یا علم بلاغت سے ہوں یا پھر علم صرف سے ہوں یا علم نحو سے ہوں، میں تمام پوائنٹس کو میں بتاؤں گا، میں پڑھاؤں گا، ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے میں لاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی مفید اور کارگر مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور دیں، آپ کا میں ممنون و مشکور ہوں گا۔ تو ہم لوگ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، تھینک یو۔